آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی باتوں کا چلن ہو، آج یہاں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اگر میں قسم کھا لوں تو حانش نہیں ہوگا، جس میں 70% تو صرف ذائقے کے لیے تقریر سننے آیا ہے کہ میں سنوں گا مولانا صاحب کیا بیان کرتے ہیں، انداز کیا ہے، کون سی شکل اپناتے ہیں، کون سا طریقہ اپناتے ہیں۔ یعنی گویا اس نیت سے بیٹھے ہی نہیں ہیں کہ میں اپنی زندگیوں میں انقلاب لاؤں گا، کمپریزن کروں گا، دیکھوں گا کہ میری زندگی شریعت کے کتنے مطابق ہے اور کتنی غیر مطابق ہے، اگر جو غلط ہوگا اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایسا کوئی ارادہ ہمارا آپ کا تقریر سنتے ہوئے نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ نیت ہو کہ اللہ کے رسول کا کلام پڑھا جائے گا، قرآن کی بات بتائی جائے گی تو انقلاب آ ہی جاتا۔ صحابہ کرام تو آپ بھول گئے، ان کی زندگیاں یاد نہیں ہیں، وہ گاؤں کے رہنے والے ہوتے تو صبح راستے پہ آ کے بیٹھ جاتے اور دن بھر بیٹھے رہتے، کوئی گزرتا تو اس سے کہتے اگر تمہیں قرآن یاد ہو تو مجھے ایک آیت سکھا دو۔ وہ دن بھر اس آیت کو رٹتے رہتے اور پھر کوئی راہ گزر اور راہبر مسافر گزرتا تو اس کو روک کر کے کہتے کہ اگر تم مسلمان ہو تمہیں قرآن یاد ہے تو مجھے کوئی سورت سکھا دو۔ یہ راستے پہ دن بھر دھوپ میں بیٹھ کر کے قرآن سیکھتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے انہیں کامیاب کیا اور رضی اللہ عنہم کا ایوارڈ دیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کا فرمان جاری ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو چانچا اور پرکھا، ان کو اپنایا اور ان کا اختیار کیا، ان کا امتحان لیا، ان کی جانچ کی اور 100% نمبر سے اللہ نے انہیں کامیاب کیا۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہی نہیں، خود اللہ اعلان کرتا ہے کل وعد اللہ الحسنہ، نبی جی آپ کے ماننے والوں کے لیے، آپ کی اقتدا کرنے والوں کے لیے، آپ کے پیچھے چلنے والوں کے لیے جنت پکی ہو چکی ہے۔ آج وہی قرآن میرے درمیان ہے، وہی شریعت میرے درمیان ہے، وہی اللہ کے نبی کا طریقہ موجود ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل ہم ہیں۔ 313 پہ ساری دنیا پر حاکم ہو گئے اور تم 55-56 ملکوں کے حاکم ہو، تمہاری کہیں بھی کوئی بات نہیں سنی جاتی، اور سن کر کے بھی اس کان سے نکال دیا جاتا ہے۔ آپ آزماتے نہیں، ہر آدمی دوسرے کو دوکھ دیتا ہے، دوسروں کو متہم کرتا ہے، دوسروں کی باتوں کو سوچتا ہے کہ یہ غلط ہے میری صحیح ہے، اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے تو مسلمان آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ قرآن پر چلنے کے لیے کوئی شادی بیاہ کا مسئلہ آ جائے ہمارے آپ کے ہاں، اگر کوئی کہتے بھائی صاحب شریعت کے مطابق کر لیجئے تو کیا کہتا ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ خوشی آئی، ایک مرتبہ موقع ملا اور وہ بھی خوشی کے موقع میں لا کر کے سنت اور شریعت کو داخل کر دیا۔ ایک رشتہ دار کو خوش کرنے کے لیے، ناطے دار کو خوش کرنے کے لیے، عزیز و اقارب کو خوش کرنے کے لیے آپ شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر کے، اور اس پر شکوہ ہے اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی، آسمان سے فرشتے کیوں نہیں آتے، دنیا میں ستائے جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی مدد ڈائریکٹ کیوں نہیں اترتی؟ آج بھی اترے گی مدد، لیکن آپ شریعت کے مطابق چلنے کی تو کوشش کریے۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، کہ اے لوگوں جب میرے دلوں میں دنیا کی قدر آ جائے گی، دنیا کی عظمت آ جائے گی، دوسروں کا طریقہ میرے لیے اسوہ اور نمونہ بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسلام کی عظمت، اسلام کا روح، قرآن کی حقانیت سب تمام لوگوں کے دلوں سے نکال دے گا۔ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ حَرُمَتْ بَرَكَةُ الْوَحِيِّ، اور جب تم اچھائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے، تو اللہ کا رسول فرماتا ہے اللہ قرآن اور حدیث کی برکت اٹھا لے گا۔ وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ فِي عَيْنِ
اللہ، اور جب تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے گالم گلوچ کرنے لگو گے، برا بھلا کہنے لگو گے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے لیے گالم گلوچ تمہارے آپس میں ہونے لگے گی، تو اللہ کا رسول فرماتا ہے یہ امت جو اللہ کے رسول کی محبوب امت ہے اللہ کی نگاہوں میں گر جائے گی۔ کیا یہ نہیں ہو رہا ہے آج؟ میرے ساتھ یہ حالات نہیں بنتے جا رہے ہیں کہ دن بھر آدمی پریشان رہتا ہے، اسے گھر میں سکون نہیں، اسے باہر سکون نہیں، لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں، شریعت کے مطابق گھر میں گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ جب تم شریعت کے ساتھ یہ کھلواڑ کرو گے تو ہمارا کیا حال ہوگا، آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کا رسول فرماتا ہے اکثروا من تلاوت القرآن فی بیوتکم، اے لوگوں اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو کثرت سے کیا کرو۔ فإن البیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے اس گھر میں 3 نحوستیں داخل ہوتی ہیں، اور تینوں نحوستیں ایسی ہیں کہ جس سے گھر کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یقل خیرہ، پہلی برائی اس گھر میں یہ آتی ہے کہ دن بہ دن اللہ تعالیٰ خیر و برکت اس گھر سے نکال دیتا ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، پہلی نحوست یہ جاتی ہے کہ اس گھر سے اللہ خیر و برکت نکال دیتا ہے۔ وَيَكْثُرُ الشَّرُّ، اور دوسری برائی یہ آتی ہے کہ اللہ اس گھر کو برائیوں کی آماج گاہ بنا دیتا۔ تیسری برائی یہ آتی ہے وَيَضِيقُ أَهْلُهُ، اس گھر کے لوگ تنگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی کسی بیماری میں شکار ہے، کوئی کسی آفت اور بلا میں شکار ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کا شکار ہے، اور اس سے آفت یہ ہے کہ گھر شاندار بنا ہوا ہے، سہولتیں تمام موجود ہیں، لیکن آدمی گھر میں جاتا ہے تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے چوراہے پہ گزارتا ہے اور دکانوں پہ بیٹھ کے گزارتا ہے، صرف سونے کے لیے گھر میں جاتا ہے۔ وہ اس کے گھر والے تنگیوں کا شکار ہوتے ہیں، دن بہ دن برائیاں بڑھتی رہتی ہیں، دن بہ دن خیر کم ہوتا رہتا ہے، اس گھر والے تنگیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اگر میرے حالات یہی رہیں گے تو گھر اور باہر میرے لیے دونوں تنگ ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے قرآن کی برکت، صحابہ کے واقعات کتنے ہیں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اس ہندوستان میں جنگ آزادی کا مہرہ اگر کسی کے سر جاتا ہے جیتنے کا تو حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ حضرت محمود الحسن کی ذات ہے، جو دیوبند کے استاذ تھے، جنہوں نے تمام تحریکیں شروع کرائیں، اور جتنے لوگ بعد میں دوسری حضرت شاہ عبدالعزیز کے فتوے کے بعد سب سے زیادہ تحریک میں حصہ لینے والا اگر کوئی شخص ہے تو حضرت شیخ الہند ہے۔ حضرت شیخ الہند مالٹا کی جیل میں گئے، وہاں سے لوٹے اور وہاں سے چھوٹ کر کے 6 سال کی مشقت کی سزا گزاری، اور پھر حضرت تشریف لائے۔ ایک دن بہت اداس بیٹھے تھے، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ جیسے کسی کی میت ہو جائے۔ صورتحال یہ بنتی چلی جا رہی تھی، لوگوں نے بڑا اصرار کیا، تو اصرار کرنے کے بعد حضرت کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اگر میری یہ قوم 2 چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے، صرف 2 باتیں آ جائیں تو صحابہ والی زندگی ان میں آ سکتی ہے۔ نمبر 1 کہنے لگے آپسی اختلاف اور انتشار ختم کر کے یہ مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں، معمولی باتوں پر اپنی نجی خرافات اور اختلاف کی بنیاد پر جو دوریاں ہیں وہ قریب ہو جائیں، اور دوسری بات ہر آدمی قرآن پڑھنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ان 2 خوبیوں کی برکت سے وہ صحابہ والی زندگی دوبارہ آپ کو لوٹا دے گا۔ یہ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے اس وقت کہا تھا جب حالات اچھے تھے۔ آج تو ضرورت ہے کہ ہم آپ کا رشتہ بہت مضبوط قرآن سے ہو، اور ایسا رشتہ جو دنیا میں حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ سے پہلے دنیا میں اگر اردو کا ترجمہ کہیں قرآن کا ہوا ہے تو وہ سب سے پہلے ہندوستان میں ہوا ہے، اور اردو کا ترجمہ کرنے والے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر 2 بھائی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جو 4 لڑکے تھے ان میں سے ایک شاہ
شاہ عبد العزیز تھے جنہوں نے ہندوستان میں جنگ آزادی کا فتویٰ دیا تھا لڑنے کے لیے جہاد کا، اور یہ دو بھائی وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کا دنیا میں سب سے پہلے ترجمہ کیا۔ شاہ رفیع الدین کے بارے میں آتا ہے جب حضرت کا انتقال ہوا اور دلی کے اندر دفنایا گیا تو کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو جب یہ کہا حضرت نے تو حضرت نے کہا ساری نیکیاں اکارت چلی گئی، کوئی کام نہیں آئی۔ تو شاگرد نے پوچھا حضرت کوئی نیکی کام بھی آئی؟ تو کہنے لگے ہاں ایک نیکی کام آئی۔ کیا کام آئی؟ کہنے لگے صرف ایک نیکی یہ کام آئی کہ جو ہم نے تھوڑی سی قرآن کی خدمت کی تھی اللہ نے اس کے بدلے ہمیں اجر عطا فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا اجر دیا؟ تو کہنے لگے اس قرآن کی معمولی خدمت کی وجہ سے جہاں مجھے دفن کیا گیا ہے وہاں دفن کرنے کے بعد 14 میل تک اس قرآن کی برکت سے، اس خدمت کی برکت سے 14 میل تک لوگوں سے عذاب قبر ہٹا لیا گیا۔ 14 میل تک لوگوں سے عذاب قبر ہٹا لیا گیا، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ ذرا تصور کریے، کیا یہ حالات ہیں میرے قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے؟ یہ اب کی زمانے کی بات ہے، بہت پرانی بات نہیں ہے۔ ابھی 100 سال گزرے ہوں گے مشکل سے، میں 1400 سال پہلے صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت والجلال نے انہیں کامیابی دکھائی تھی، آسمان سے فرشتے اترتے ہوئے انہوں نے دیکھے تھے، قرآن کی عظمت کو انہوں نے پوری دنیا میں عام کیا تھا۔ میں اس زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج قرآن کو چھوڑ رہے ہو، روس کے حالات آج بھی یہاں پیدا ہو سکتے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں۔ وہاں کا امام بخاری روس میں پیدا ہوئے، بخارا موجود ہے۔ امام ترمذی وہاں پیدا ہوئے، ترمذ موجود ہے۔ علامہ مرغینانی ہدایت جیسی معتبر کتاب لکھنے والا آدمی مرغینان وہاں موجود ہے۔ ان کا پیدا ہونا، بخاری شریف لکھنا، ترمذی شریف لکھا جانا، جب قوم نے قرآن چھوڑ دیا تو کوئی کارآمد نہیں ہوا، اور اللہ نے ان کے ساتھ 100 سال مسلط کر رکھا تھا۔ کیا مسلمانوں اس دن کا انتظار کر رہے ہو جب یہ حالات آئیں گے؟ ان کی زندگیوں میں قرآن آیا، قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں تردد نہیں ہے، شک شبہ نہیں ہے، ہدن یہ راستہ دکھانے والی ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، یہ ہم سب کے لیے ہر طریقے سے کامیاب کرنے والی ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ للمتقین، راستے کے تلاش کرنے والوں کے لیے، ہدایت کو ڈھونڈنے والوں کے لیے، اللہ سے رشتہ جوڑنے والوں کے لیے، تقوی کی زندگی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ آپ اور ہم جب تک اپنا رشتہ اللہ سے جوڑنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، ہم آپ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جوڑیں گے، ہدایت تلاش نہیں کریں گے، قرآن کے ساتھ جڑیں گے نہیں، تب تک کامیابی نہیں مل سکتی۔ آج مسلمان بڑا بھولا ہے، کوئی کہتا اللہ بخش دے گا، اللہ مغفرت کر دے گا، اور اتنا یقین اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہے یقیناً اللہ بخش دے گا۔ لیکن یہ بتاؤ، گھر بنانے کے لیے مزدور کی ضرورت پڑتی ہے، گڑھا کھودنے کے لیے پھاوڑے کی ضرورت پڑتی ہے، اینٹ جوڑنے کے لیے مسالے کی ضرورت پڑتی ہے، چاول پکانے کے لیے چولہے کی ضرورت پڑتی ہے، سبزی بنانے کے لیے جتن کرنے پڑتے ہیں، جوتا لانے کے لیے مارکیٹ جانا پڑتا ہے، ہر چیز کے لیے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، طریقہ جو بتایا جاتا ہے لینے کا وہ اپنایا جاتا ہے، اور اللہ کی مغفرت، اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی، جنت، نام اعمال داہنے ہاتھ میں اتنا آسان ہے کہ صرف کہنے سے اللہ دے دے گا۔ اللہ صرف کہنے سے دے دے گا، نہ جتن کرنے کی ضرورت ہے، نہ مسجد میں آنے کی ضرورت ہے، نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ صورت شکل اپنانے کی ضرورت ہے، نہ لباس اپنانے کی ضرورت ہے، نہ بال اپنانے کی ضرورت ہے، نہ اسلامی طریقہ گھروں میں اپنانے کی ضرورت ہے، نہ بہن بیٹیوں کو پردے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی جنت اتنی آسان ہے جو کہنے سے مل جائے گی، اور آپ کا پھاوڑا، آپ کا جوتا، آپ کا چپل بغیر پیسے دیے، بغیر جتن کیے ہوئے نہیں ملتا۔
बहुत अफसोस की बात है, ये सिर्फ दिल बहलाने वाली बात है और कुछ नहीं है। अल्लाह की मग़फ़िरत इतनी आसान नहीं है, अल्लाह से जुड़ना पड़ता है। नबी ने कहा इसी अल्लाह को करीब करने के लिए उज़ितु फ़िल्लाहि वमा यूज़ा अहद, मुझे इतना सताया गया, इतना सताया गया, इतना दुख दिया गया जितना किसी नबी को नहीं सताया गया, किसी वली को नहीं सताया गया। इस उम्मत के लिए वो नबी रातों रात खड़े होकर के इबादत करता था। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए महबूब खुदा थे, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन रातों रात खड़े होते थे। कभी कभी वरम आ जाता था, अम्मा आयशा पैर छू करके देखती कि अल्लाह के रसूल बकायदे हयात हैं, दुनिया में हैं या दुनिया से चले गए। इतनी तकलीफें उठा के वो नबी गया, इतनी मशक्कतें बर्दाश्त की और आपके लिए सारी चीजें दे करके गया। हमें इतना भी नहीं आता कि हम घर में बैठे बैठाए थोड़ा शरीयत के मुताबिक जिंदगी, पूरा हो गया आदमी, सूरत शक्ल बदल गई, झुर्रियां पड़ गई, हालात नागुफ्ताबे हो गए, कब्र में पैर लटका लिया लेकिन दाढ़ी नहीं रखता और रखे हुए इतनी छोटी जैसे महसूस होता है कि इसी से सारी इज्जत उसको मिल रही है। हर आदमी देख करके कहता है ये मुसलमान है और मुसलमान की सूरत शक्ल है। बूढ़ा होने के बाद भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब होने के लिए तैयार नहीं है। हज़रत सईद इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या आता है कि कैसे लोग थे और कुरान से कैसे जुड़े हुए थे। यही एक किस्सा बता के मैं आपसे रुखसत होता हूँ। हज़रत सईद इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं जो बहुत बाद में ईमान लाए, लंबी उम्र हो चुकी थी और अल्लाह के नबी के पैगाम को काफी दिन पहुंचाते हुए हो गए थे, ईमान लाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना आया तो खिलाफत के जमाने में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन बुलाया और कहा सईद मैं तुम्हें हिम्मस का गवर्नर बनाना चाहता हूं, मेरी राय है तुम गवर्नर बन के चले जाओ। कहते हैं कि सईद इब्न आमिर ने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी आक़िबत और आखिरत क्यों खराब करेंगे, मैं अल्लाह को राजी करने में लगा हुआ हूँ, बड़ी मुश्किल से हिदायत मिली है। ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अमीरुल मोमिनीन आप मेरा थोड़ा सा, हाँ चचा मियां बैठ जाओ, 2 मिनट खत्म कर रहा हूं मैं खुद ही, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी ना हो जिसके लिए जाना जरूरी हो तो हज़रत सईद इब्न आमिर ने कहा मेरी आक़िबत क्यों खराब करते हैं आप मेरी आक़िबत खराब ना करें। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अगर कहीं का गवर्नर बनने से आक़िबत खराब होती है तो मुझे अमीरुल मोमिनीन क्यों बनाया था, आप किसी और का इंतखाब अमीरुल मोमिनीन के लिए कर लीजिए। जब ये जुमला कहा तो हज़रत सईद इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तैयार हो गए और चले गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2-3 साल बाद शाम का दौरा किया और शाम का दौरा करते हुए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक हिम्मस तशरीफ ले गए और हिम्मस तशरीफ ले गए तो गवर्नर साहब से नहीं मिले कि राज़ो नियाज़ हो जाए, सीधा हिम्मस की जामे मस्जिद गए और मिंबर पर बैठे और लोगों में मुनादी कराई कि भाई उमर आया हुआ है, आप लोग मस्जिद में जमा हो जाएं। जब तमाम लोग जमा हो गए और जमा होने के बाद आपने एक आदमी को भेजा कि सईद इब्न आमिर को बुला लाओ। अब गवर्नर साहब को बुलाया गया और गवर्नर साहब आए और मिंबर के दाहिनी तरफ मेहराब में सईद इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीर की थोड़ी सी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात बताई और कहने लगे भाई ये आपके गवर्नर साहब हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है इनके अंदर कोई आयब हो और आपके काम ना आते हो, अगर कोई आयब तुम्हें नजर आता हो तो मुझे बताओ। जब ये जुमला कहा तो लोगों में सख्त तारी हुआ, थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर दाहिनी तरफ से कुछ लोग खड़े हुए और कहने लगे हमारे गवर्नर साहब के अंदर 4 आयब हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा क्या आयब है, कहने लगे पहला आयब ये है कि जब आए थे ये
تو یہ فجر بعد سے ہم لوگوں کی خدمت میں لگ جاتے تھے، اور اب صورتحال 1-2 سال میں یہ ہو گئی کہ اب یہ فجر بعد گھر چلے جاتے ہیں، اور گھر جانے کے بعد 9-10 بجے آتے ہیں، پھر ہم لوگوں کا کام کرتے ہیں۔ پہلا عیب یہ ہے کہ ان سے کہیے جس طریقے سے پہلے فجر بعد کام کیا کرتے تھے ہم لوگوں کا، ایسے کیا کریں۔ ہاں بھائی، دوسرا عیب کیا ہے؟ کہنے لگے دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ پہلے پورے سال کوئی چھٹی نہیں کرتے تھے، پورے سال ہماری خدمت کرتے تھے، لیکن اب یہ ہفتے میں 1 دن چھٹی کرنے لگے، 1 دن ہفتے میں نہیں آتے، باقی دنوں میں میری خدمت کرتے ہیں ہم لوگوں کی۔ اچھا، تیسرا عیب کیا ہے؟ کہنے لگے تیسرا عیب یہ ہے کہ یہ رات میں ہم لوگوں سے گھر جانے کے بعد نہیں ملتے ہیں، دن میں کام کرتے ہیں، ان سے کہیے رات میں بھی ہماری خدمت کیا کریں۔ کہنے لگے چوتھا عیب کیا ہے؟ کہنے لگے آپ نے عجیب گورنر بنا کے بھیجا ہے، کبھی کبھی بیٹھا رہتا ہے اور بیٹھے بیٹھے رونے لگتا ہے اور کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، ایسے پاگل گورنر کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ 4 عیب ظاہر ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعید ابن عامر کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا سعید، کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو ان کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں، اب جب سوال میرے خلاف اعتراض ہوا ہے تو امیر المومنین میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان اعتراض کا جواب آپ کو دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف نگاہ اٹھائی، انہوں نے کہا بھائی میرے اوپر پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ فجر کے بعد چلے جاتے ہیں اور 9-10 بجے آتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے۔ کہنے لگے امیر المومنین، میں بوڑھا آدمی ہوں، آپ جانتے ہیں، میرے کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کو پتا ہے، میری ایک بیوی ہے جو اس وقت مریض ہے، جس نے میری 30 سال خدمت کی ہے، اب وہ معذور ہے اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے، میں فجر کی نماز پڑھ کر کے سیدھا گھر جاتا ہوں، اس کے کپڑے بدلواتا ہوں، اسے فجر کی ضرورت ہوتی ہے نہلاتا ہوں، پھر اس کے کپڑے بدلواتا ہوں، فجر کی نماز پڑھاتا ہوں، پھر ناشتہ بناتا ہوں اور اسے ناشتہ کراتا ہوں، اس کو دوا کھلاتا ہوں، گھر میں جھاڑو لگاتا ہوں، برتن دھلتا ہوں، صفائی کرتا ہوں۔ امیر المومنین، یہ کام کرتے کرتے مجھے 9-10 بج جاتے ہیں، اور جیسے ہی گھر کے کاموں سے فرصت ملتی ہے، میرا کوئی نوکر نہیں ہے، کوئی چاکر نہیں ہے، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، امیر المومنین بھاگ کر کے پھر میں آتا ہوں اور لوگوں کے کام میں لگ جاتا ہوں۔ لوگوں میں سکتہ طاری ہو گیا، حالات بدل گئے، چہرے میں جھریاں ہوائیاں اڑنے لگی۔ کہنے لگے دوسرے اعتراض کا جواب سعید کیا ہے کہ تم ہفتے میں 1 دن چھٹی کرنے لگے؟ تو سر نیچے کیا حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور تھوڑی دیر سکتہ کیا اور کہنے لگے امیر المؤمنین، آپ نے پوچھ لیا تو بتانا پڑ رہا ہے، یہ جسم پر صرف 1 جوڑا کپڑا ہے، گورنر ہیں ہمت کے۔ کہنے لگے امیر المؤمنین، سردیوں کے دن ہیں، 1 جوڑا کپڑا ہے، ہفتے میں 1 دن چھٹی کرتا ہوں، یہ کپڑے اتار کے دھلتا ہوں اور بیوی کے کپڑے پہن کر کے بیٹھتا ہوں، بیوی کے کپڑے پہن کر کے دن بھر بیٹھا رہتا ہوں، اور عصر کے وقت جب حالات تھوڑے سے سوکھنے کے ہو جاتے ہیں تو پہن کر کے بھاگ کر کے مسجد آتا ہوں۔ کہنے لگے تیسرے اعتراض کا جواب کیا ہے کہ رات میں نہیں ملتے ہو، دن میں ملتے ہو؟ مسلمانوں، ہمیں 1 مرتبہ بھی خدا یاد نہیں آتا، 1 مرتبہ بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، دن بھر میں پورے قوم کی خدمت کرتا ہوں، دن بھر ان کے کاموں میں لگا رہتا ہوں، اور عشاء کی نماز گھر پڑھ کے جاتا ہوں تو مصلی بچھا کے کھڑا ہو جاتا ہوں اللہ کے سامنے، دن بھر قوم کو راضی کرتا ہوں، اور رات بھر اس رب